علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ حضور صلوات و سلام تشریف فرماتے اور حضور کے بالکل ساتھ پہلو میں وہی بیٹھے تھے جو آج بھی پہلو میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے حضور کے بالکل پہلو میں۔ اب حضرت صدیق اکبر کا درجہ کیا ہے وہ سب کو پتا تھا، تو حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا۔ بس بات کو سمجھ لینا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر سمجھ آ گیا بڑا کچھ۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ تو مولا علی شیر خدا آ گئے۔ حضرت مولا کائنات کو آتے دیکھا تو جناب صدیق اکبر جلدی سے پیچھے ہٹے، اپنے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مولا علی کو بٹھایا۔ ادب کا خطبہ نہیں پڑھا، ادب کی منقبت نہیں سنائی، ادب کا لیکچر نہیں دیا، انہوں نے ایک دوسرے کا ادب کر کے دکھایا۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب وہ جگہ چھوڑی، حضرت مولا علی وہاں بیٹھ گئے۔ حضور کی موجودگی میں کوئی اور تبصرہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ کون بولے حضور کے سامنے؟ کوئی نہ بولا تو حضور نے خود ہی فرمایا۔ جب یہ منظر دیکھا نا کہ ابو بکر ہٹ گئے اور مولا علی کو جگہ دی، تو کیا انداز ہے، کیا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرت علی کو جب حضرت ابو بکر نے بیچ میں بٹھا لیا تو کریم فرمانے لگے، لوگوں عزت والے ہی دوسرے کی عزت پہچانا کرتے ہیں۔ یہ عزت والے ہیں جو ایک دوسرے کی عزتیں پہچانا کرتے ہیں۔ کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، صاحب عزت ہی عزت دے۔ بس سمجھ لو، اگر ابو بکر کی عزت کرو گے تو صاحب عزت ہو، اگر حضرت عمر کا حیا کرو گے تو صاحب حیا ہو، اگر حضرت عثمان غنی کی قدر کرو گے تو قدر والے ہو، اور اگر علی کرو گے تو پھر کامل ایمان والے ہو۔ یہ سمجھ لیں اپنی زندگی میں کبھی بھی ہم ان چکروں میں نہ۔ ویسے بھی آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا۔ ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کے، ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ تم اگر دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہی نہیں آئے گی۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، اہل بیت کا اسوہ اپنانا تھا۔ یاد رکھیں، صحابہ ہدایت کے ستارے، اہل بیت کا طریقہ اپنانے کا حضور نے۔ ہم نے تو صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا تھا۔ جس نے جس سے سیکھنا ہو نا وہ سیکھا کرتا ہے، اس کی ڈگریاں نہیں چیک کرتا۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ ٹیچر آئے اردو کا کلاس کے اندر سبق پڑھانے اور وہاں کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ کتابیں نکالو، تو ایک بچہ اٹھ کے کہے استاد جی پہلے ڈگری دکھائیں؟ ادب ہے کہ بے ادبی؟ وہ کہ پہلے بتائیں آپ نے ایم اے کے بعد ایم ایڈ کیا کہ نہیں کیا، آپ نے ایم اے کے بعد بی ایڈ کیا کہ نہیں کیا، پہلے ڈگری دکھائیں۔ او بھائی، وہ کہتے ہیں جو نالائق شاگرد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں پوچھتے، جو لائق ہوتے ہیں فٹافٹ کتاب نکالتے، وہ ڈگریاں نہیں پوچھتے۔ یہ بے ادبی ہے۔ ہمارا کیا کام ہے ہم ان کے مشاجرات میں جائیں، ادھر ادھر گھومیں؟ ہم تو حضرت صدیق سے صداقت سیکھیں گے، فاروق اعظم سے عدالت سیکھیں گے، عثمان غنی سے حیا سیکھیں گے، ہم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے شجاعت سیکھیں گے، امام حسن سے قربانی دے کے مسلمانوں کو ملانا سیکھیں گے، اور امام حسین سے صبر سیکھیں گے، استقامت سیکھیں گے، اور شہادت کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہم تو سیکھیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے۔